بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ نے تلاوت کرتے ہوئے کہاں پہ آپ نے رکنا ہے، کون سی آیت میں کس مقام پر آپ نے وقف کرنا ہے، اور کہاں پہ آپ نے نہیں رکنا بلکہ آپ نے وہاں پر ملا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا، حضرت جی یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیجئے، تو یہ ترتیل کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ تم ہر حرف کو، قرآن مجید کے ہر لفظ کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ تم ادا کرو، اور دوسری چیز جو وہ یہ ہے کہ تم علامات وقف جو ہے، جو وقف ہے اس کو تم پہچان کر تلاوت کرو، تو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ یہ فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر کچھ علماء ایسے آئے کہ جنہوں نے ان لوگوں کی جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان کی آسانی کے لیے کچھ علامات وقف جو ہیں ان کو وضع کیا ہے، ان کو ایجاد کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک جو بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا امام ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کچھ علامات وقف جو ہیں، علامات وصل جو ہیں ان کو وضع کی ہے۔ اب ان کی کون سی علامات ہیں جو انہوں نے وضع کی ہیں؟ تو یہ 6 علامات ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک میم ہے، ایک طا ہے، ایک جیم ہے، ایک زا ہے، ایک صاد کی علامت ہے، اور ایک علامات وصل ہے جو کہ لام الف لا یعنی لا لکھا ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی تو یہ 6 علامات ہیں، تو ہم ان کو باری باری پڑھتے ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے ان کا آپ کو پوری طرح احساس ہوگا اگر آپ اس کو اب توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے گا علامات وقف میں سے میم ہے۔ اب میم جو ہے اسے وقف لازم کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو میم چھوٹا سا لکھا ہوا نظر آتا ہے، آپ وہاں پر پوری کوشش کریں کہ وہاں پر آپ وقف کر دیا کریں، وہاں پر آپ رک جایا کریں۔ وقف کیسے کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پر سانس کو توڑ دینا ہے اور پھر اس سے آگے نئے سانس کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اب اس کی ذرا امپورٹنس دیکھیے گا کہ یہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں وقف نہیں کرتے تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی قرآن مجید میں سے آپ ایک مثال دیکھیے گا تو آپ کو اس کی اہمیت کا بہت اچھی طرح آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ مبارکہ 24 پارے کے اندر، یہ سورۃ المؤمن ہے، اور اس کی جو آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ 6 نمبر کی جو آیت ہے اسے دیکھیے گا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب یہاں اصحاب النار، یہاں پہ آگے گول دائرہ ہے، گول دائرے کے اوپر میم لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا لازم ہے۔ اب ہر صورت میں یہاں پر اصحاب النار پہ اپنے سانس کو توڑ دیں، یہاں پہ رک جائیں، آگے نئے سانس کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ کی۔ دیکھیے گا غلطی کیا ہوگی، اب اس کی جو میننگ ہے آپ اس کو سمجھیے گا کہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بارے میں تمہارے پروردگار نے یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ انہم اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں۔ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے تو آگے دیکھیے گا، وہاں آگے فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی آیت کا اینڈ جو ہو رہا ہے انہم اصحاب النار، کہ وہ دوزخی ہیں، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ملا کے پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ نے اصحاب النار کے ساتھ فرشتوں کو بھی کیا کر دیا ہے، ساتھ ہی ایڈ کر دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں وقف کریں گے، ایک بات پوری ہو جائے گی، بات سمجھ آ گئی کہ جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخی ہیں۔ اب آگے نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، پھر آگے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو وقف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری علامات وقف میں سے ہے، وقف لازم پہلے نمبر پر ہے، جہاں پہ رکنا بہت ضروری ہے، جو میم والی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہیں پہ دیکھا ہوگا قرآن مجید میں چھوٹا سا ایک طا لکھا ہوتا ہے، طا لکھا ہوتا ہے،
اور یہ طا کہاں پہ آتا ہے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پر بھی وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، یہاں بھی آپ نے وقف کرنا ہے۔ اور یہ کہاں پہ لائی جاتی ہے؟ یہ بھی علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو وضع کیا تھا۔ یہ علامت اس جگہ پہ انہوں نے لگائی ہے کہ جہاں پہ بات پوری ہو جاتی ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، جہاں دوسری آیت کے ساتھ آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے دونوں آیتوں کو، یعنی آپ اس میں کے درمیان میں جو طا والی علامت وقف کا خیال نہیں کریں گے بلکہ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے، تو بات سمجھنے میں کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ دشواری پیش آ سکتی ہے۔ سننے والے کو جو ترجمہ سے واقف ہوتا ہے اس کو بات کے سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے گا یہاں پہ قرآن مجید میں بالکل پہلے پارے کے اندر پہلے دوسرے صفحے پر ہی آتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور یہاں وعلی سمعہم جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد رموز اوقاف میں سے طا ہے، اس کے بعد آگے ہے وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اگر جب آپ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں یعنی طا کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ختم اللہ، بلکہ پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی ہے۔ آگے وقف کی علامت ہے طا، پھر اس کے بعد آگے ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ بصارتوں پر پردہ ہے۔ تو اگر آپ وقف کا خیال نہیں کریں گے طا کا، تو اب اس کا سمجھنے میں دیکھیے گا آپ کو کتنی مشکل پیش آئے گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ذرا مکس ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اللہ نے مہر لگائی ہے وہ ہے دل پر اور ان کی سماعتوں پر، اور جو پردہ ہے وہ آنکھوں پر ہے، تو اس کو ایک الگ جو ہے وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ رموز اوقاف میں سے یہ طا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو رکنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد رموز اوقاف میں سے ہے جی جیم۔ اب جیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جائز، یعنی وقف جائز ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ رک جائیں تو رکنا کیا ہے؟ درست ہے، لیکن آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جہاں یہ علامات وقف آپ کو جیم نظر آ رہی ہے آپ وہاں پہ سٹاپ کر دیں، وہاں پہ سانس توڑ دیں، پھر آگے سے پڑھیے گا۔ اب دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ وقف کر دیتے ہیں تو بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے، یہ سورہ نمل کے اندر ایک آتا ہے، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، پھر اس کے بعد جیم کی علامت ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا اس آیت مبارکہ کا، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا ملکہ سبا کے نام، جو جس کا نام بلقیس تھا، اس کے نام ایک خط لکھا اور اسے کہا کہ تم سرکشی چھوڑ دو اور مسلمان ہو جاؤ، اسے دین کی دعوت دی۔ تو اس نے اپنے جو وزیر تھے ان کو ایک جگہ میٹنگ بلائی اور ان سے پھر یہ سوال پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ اس طرح ایک میرے پاس ایک خط آیا ہے سلیمان پیغمبر کا، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو وزیروں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ملکہ بلقیس جو بہت عقل مند عورت تھی، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کسی جگہ پہ جنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنگ کے نقصان ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں جنگ کی وجہ سے۔ اب یہ جملہ اس نے کہا ملکہ بلقیس نے، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔ اب یہاں پہ رموز اوقاف میں سے جیم ہے، تو یہاں پہ پھر آگے جو جملہ ہے نا دو الفاظ پر مشتمل، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ اب اس جملے کے بارے میں جو دو تین اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ جملہ بھی ملکہ بلقیس نے کہا تھا، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک یعنی کہ احتمال تھا اس جملے کے بارے میں، اس لیے انہوں نے کیا کیا، جو ملکہ بلقیس کی بات تھی، جو کنفرم اسی کی بات تھی، اس کے آگے انہوں نے جیم لگا دیا کہ یہاں پر رک جائے، یہاں وقف کرنا جائز ہے۔ ملکہ بلقیس کی بات ختم ہوگی، اب آگے جو بات آ رہی ہے نا اس کے بارے میں دو قسم کے رائے دی جاتی ہے علماء کی طرف سے، تو اس کو آپ الگ کر کے پڑھیں، کیونکہ اگر جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا، تو ایسے لگے گا کہ یہ ساری بات جو ہے وہ ملکہ بلقیس نے کہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دوسری وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اس کے
بارے میں جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے یا ملکہ بلقیس نے یہ کہا تھا، تو اس لیے یہاں پہ وقف کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے رموز اوقاف میں سے جو جیم کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو رموز اوقاف میں سے علامت ہے زا، غشاوہ، اس کے بعد ہے زا کی علامت ہے، پھر آگے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہ جو دونوں عذاب ہے نا، اس میں جو پہلا عذاب کا ذکر کیا گیا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے جو کافروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا زا کے بعد اب دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو یہ آخرت کا عذاب ہے، ہیں دونوں کافروں سے متعلق ہی ہیں، لیکن ایک دنیا کا عذاب ہے اور اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہ آخرت کا عذاب ہے۔ تو اگر آپ اس کو ملا کے بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہیں کافروں کے بارے میں یہ دونوں عذاب، لیکن اگر یہاں وقف کر لیتے ہیں آپ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، وقف کر لینے کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ایک دنیا کا عذاب ہے، اس کو میں نے الگ سے بیان کیا ہے، پھر جو آخرت کا عذاب ہے وہ میں نے الگ سانس کے اندر نئے سانس کے ساتھ پڑھا ہے، تو یہ دونوں کی ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ موجود ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو بھی زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رموز اوقاف میں سے ایک اور جو انہوں نے علامت وضع کی تھی وہ تھی صاد۔ یہ بھی قرآن پاک میں آپ کو بہت ساری آیات بینات ایسی ملیں گی جہاں پہ درمیان میں صاد بھی چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا، تو یہ جو ہے یہ علامت اسے کہا جاتا ہے وقف مرخص کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی جگہ پر اس کو علامہ صاحب لے کر آئے تھے کہ جہاں دو کلام جو ہے، دو باتیں جو چل رہی ہوتی ہیں قرآن پاک میں، وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، دونوں باتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں باتوں کے درمیان میں انہوں نے کیا کر دیا کہ صاد کی علامت ڈال دی ہے۔ اب صاد کی علامت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے، لیکن یہ دونوں باتیں اگر الگ الگ بھی آپ بیان کر دیں تو یہ اپنا معنی بیان کرنے میں پوری طرح کیا ہوتی ہیں، اس میں قادر ہوتی ہیں، اپنا معنی پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں آتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہاں بناء لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہے، رموز اوقاف میں سے صاد ہے، پھر آگے لکھا ہے وانزل من السماء ماء، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا جو باتیں ہیں ان کا آپس میں تعلق ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ جس نے تمہارے لیے بنایا، زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا، چھت بنایا ہے، اور پھر آگے چھوٹا سا صاد لکھ دیا، پھر آگے وہی ہے جس نے انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ملتی ہیں، لیکن انہوں نے درمیان میں صاد ڈال دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سٹاپ کر دیں گے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات کی جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اتنا آپ کہیں گے تو آپ کی بات جو ہے، آپ کا مفہوم پوری طرح سامنے بیٹھا بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگر آپ کہیں گے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس سے بھی اسے سمجھ آ جائے گی کہ آپ ذکر کریں کہ وہ ذات کی جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ تو یہ ایسی جگہ پہ لائی جاتی ہے صاد کی علامت جہاں دو جملوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، لیکن دونوں جملے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بغیر بھی اپنا مفہوم پوری طرح کیا ہوتے ہیں وہ واضح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 علامات ہو گئی ہیں جی، اور جلدی ہم جو علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹی علامت جو ہے انہوں نے وضع کی تھی وہ تھی لا، لام الف لا۔ یہ بہت جگہ پہ قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ لا لکھا ہوتا ہے، تو یہ ایسی جگہ پر لایا جاتا ہے لا جہاں دو جو کلام چل رہے ہوتے ہیں ان کا آپس میں لفظی تعلق بھی ہوتا ہے اور معنوی تعلق بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ لا لکھا ہو تو وہاں پہ آپ وقف نہ کریں بلکہ آپ اس کو ملا کر پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے لا والے لفظ کے اوپر آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے تو پھر جب آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ لا جس لفظ کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ اس لفظ کو بھی ساتھ ایڈ کر کے پھر آپ آگے تلاوت مکمل کریں، آگے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ،
अब मुसीबतुन के आगे लाम अलिफ ला लिखा हुआ है। अगर आप मुसीबह पे आप रुक गए हैं, सांस आपका टूट गया है, तो आपने जब पढ़ना है तो फिर अब मुसीबतुन से स्टार्ट करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे उसका पूरी ताल्लुक है, दरम्यान में लाम अलिफ ला लिखा हुआ है, तो मुसीबतुन से पहले वाले जो 3 अल्फाज हैं उनका अपने से बाद वाले अल्फाज के साथ पूरी तरह ताल्लुक है। यानी वो लोग जब उन पर मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इनका आपस में ताल्लुक़ है, इसलिए जहाँ पे ला लिखा होता है वहाँ पे आप जब भी रुकें तो आप उस लफ्ज़ को साथ मिला के पढ़ें। इस मिलाने को इयादा कहा जाता है। लेकिन इस ला के अलावा जो पहली 5 जो मैंने अलामात बयान की हैं, जिसमें मीम है, जिसमें तौ है, जीम है, ज़ा है, सौद है, तो यहाँ अगर आपने वक़फ़ कर दी है तो फिर उस लफ्ज़ को आप शामिल नहीं करेंगे, बल्कि नए सांस की तरह उससे अगले लफ्ज़ से आप क्या करेंगे, तिलावत को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है जी आपको बात समझ आ गई होगी। ये कुछ अलामात थी जो अलामा सजावंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिनको वज़ा किया था तो आपके सामने बयान की है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं रमूज़ औक़ाफ़ में से, तो वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बयान होगी। दुआ में याद रखिए, हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।